میلاد کی آمد بھی ہوگی انشاءاللہ، اور ہم آقا کریم کی آمد کی دھومیں منا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مناتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تو ذکر انشاءاللہ یوں سمجھنے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالخصوص طریقے سے ہوگا ربیع الاول شریف میں، بالخصوص انشاءاللہ پہلے 12 دنوں کے اندر اللہ خیر سے ہمیں وہ دن دکھائے اور ہمیں عزت مصطفیٰ اور شرف مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اور شرف و علو مصطفیٰ اللہ کریم ہمیں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یوں لکھا ہے، فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ 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 اللہ۔ اور بھی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، بہرحال دعا فرمائے آپ، اللہ قبول فرمائے۔ ابھی ہم پرٹیکولر موضوع پر آ رہے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ قبر ہے آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع۔ استاد اب اس پر ایک طبقہ وہ ہوگا، یہ ہم ایڈریس کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بعض ہوتا ہے کہ ریکال کرانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یار یہ قبر ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے تو یہ قبر کی بات ہے، مطلب لے کر بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ اس میں سلمان بھائی کے ذکر کے لیے ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں، کیفیت ہے، وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو کس ٹائم کس چیز کا ذکر کرنا چاہیے، یہ دنیاوی اعتبار سے تو ہوتا ہے کہ کھانے کے ٹائم آپ ایسی کوئی چیز کا ذکر نہ کریں جس سے آپ کو گھن آئے، یا خوشی کے موقع پر ان کے کسی فوت شدہ کی یاد نہ دلائیں تاکہ ان کو وہ غم زیادہ نہ ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن قبر ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سیٹ ہو یا ملازم، جی، مرنے کے بعد بہرحال سب نے جانا ہے۔ کیونکہ یہ جو دنیا ہے، ہم اس میں رہتے ہوئے چاہے ہم شعور رکھیں یا نہ رکھیں، یاد رکھیں یا نہ رکھیں، جانا تو ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم جانے کو یاد کر لیں گے، جانے کا شعور کر لیں گے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اس لیول تک یاد نہیں کر پاتے صحیح۔ کہ یاد کرنے کے بعد پھر ہماری زندگی میں کچھ چینجنگ آئے، کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو، گناہوں میں کمی ہو، تو کوئی اور اگر ذکر کر دے قبر کے حوالے سے، جی، تو ہمیں تو اس کو گاڈ گفٹڈ سمجھنا چاہیے، کہ اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس نے یاد دلایا۔ اگر کسی کو مثلا کوئی شوگر ہے اور وہ بھول کر کوئی چیز کھانے لگا ہے میٹھی، اور کوئی یاد دلا دے کہ یار آپ کو تو شوگر ہے، اچھا یار نہیں میں نہیں کھاتا بھائی، بھول گیا تھا، نہیں شوگر ہو، تو بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے معاملہ سابق عادت کی بنا پر۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر جا رہا ہے اور کیچڑ لگی ہوئی ہے اس کی قمیض پر یا شلوار کے پانچے وغیرہ پر، اور کوئی نشاندہی کر دے کہ یار یہ آپ کے کیچڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ جا بھی کسی شادی کی تقریب میں رہا ہے، تو وہ اس کا شکر گزار ہوگا یا اس پہ ناراض ہوگا کہ میں خوشی کی تقریب میں جا رہا ہوں اور آپ نے یہ عجیب پریشانی والی بات بتا دی کہ یار میرے یہ پانچے پہ جناب کیچڑ لگی ہوئی ہے؟ وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ وہاں میں اسی حالت میں پہنچ جاتا تو پھر میں ڈی گریڈ ہوتا، تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو ایسی چیزیں جن کی بنا پر ہمیں آخرت کی یاد آئے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ملے، اگر کسی بھی ٹائم، چلے میں ایک الزامی سوال کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ صبح جی، کس ٹائم یاد کرنا چاہیے پھر قبر؟ جو بھی آپ ٹائم بتائیں گے اس پہ سارے متفق ہو جائیں گے کیا؟ نہیں، بعد دن کے 12 بجے کر رہے ہیں، رات کے 12 بجے کر لیں، دن کے 8 بجے کر لیں، رات کے 8 بجے کر لیں، تو دنیا میں اس وقت مختلف اوقات چل رہے ہیں، کہیں صبح ہے، کہیں جناب دوپہر ہو چکی، کہیں ہو سکتا ہے شام ہوگی۔ اور اسی طرح کام کرنے والوں کی بھی کیفیت ہے کہ اگر پاکستان میں اس وقت دن کی صبح کا وقت ہے تو کچھ لوگ ابھی گھروں میں ہوں گے جن کی 10 بجے ڈیوٹی ہونی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی 8 بجے ڈیوٹی تھی، وہ تو آفیسز جا چکے، بچے اسکول جا چکے، اور طلبہ جامعہ جا چکے۔ تو کس ٹائم یہ ذکر کریں، کس ٹائم آپ تیار ہوں گے کہ ٹھیک ہے اب ہمیں قبر کے بارے میں سناؤ اور ہمیں تیاری کا ذہن دو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے، میں آپ کو الزام نہیں دیتا، کہیں شیطان اور نفس اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بہانہ تو نہیں بنا دیتے آپ کا کہ یار نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟
تو قبر کے بارے میں ہم جتنا کانشیس ہوں گے, جتنا شعور رکھیں گے, اتنا ہمیں گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی. جو رشوت لینے لگا ہے اس کو یہ یاد آ جائے کہ قبر کا گڑھا تیار ہے, مجھے اس میں اترنا ہے, وہ رشوت کیا لے گا. اسی طرح جو سود خوری کرنے لگے اس کو یاد آ جائے کہ قبر میں اترنا ہے مرنے کے بعد, جی کیا وہ سود لے گا. کوئی شخص کسی پہ ظلم کرنے لگے تو اس کو یہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں اترنا ہے, تو کیا وہ ظلم کرے گا. ایک خوف دوسرے خوف کو جنم دیتا ہے صحیح. کہ جب ہم ایک خوف رکھیں گے قبر کا, جی. تو پھر ہمیں پکڑ کا خوف بھی آئے گا, پھر محشر کا خوف بھی آئے گا. اللہ. اور قبر کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, حدیث پاک میں. جی تو جو اس میں کامیاب نہ ہوا بعد کا معاملہ بڑا سخت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تدفین کے لیے گئے ایک مرتبہ, تو قبر کے کنارے بیٹھ کے رونے لگے, اللہ. اور چشمان مصطفیٰ سے جو آنسو بہے زمین نے انہیں قبول کر لیا, اور زمین بھی تر ہوگی, اور اگر عشق کی زبان میں کہیں تو وہ بھی ساتھ دینے لگی. ہائے ہائے. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, کہ اگر یہاں پر جواب صحیح نہ ہوا, یا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اگر نہ جواب دے پائے تو بعد کا معاملہ پھر سخت ہے. حضرت عثمان غنی جنتی صحابی, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جی قطعی جنتی. قطعی جنتی. جی تو وہ جب قبر پہ جاتے تو وہ اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تار ہو جاتی. اللہ. لوگوں نے پوچھا حضور آپ ویسے محشر وغیرہ کے تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے, قبر کے بارے میں اتنا کیوں روتے ہیں. تو پھر انہوں نے وہ روایت میں نے مکس کر دی. یہاں پر یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے, یہاں اگر معاملہ درست نہ ہوا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. اور جو پہلی حدیث میں نے عرض کی اس میں یہ فرمایا تھا کہ اس قبر کے لیے تیاری کرو. تو یہ ذہن تو وہاں سے چلا آ رہا ہے. قبر کے بارے میں جو کچھ ہم بیان کریں گے, کیا ہمارا اپنے الفاظ ہوں گے, یا ہمارے اپنے جملے ہوں گے, یا ہم اپنی طرف سے کچھ بیان کریں گے. ہم تو وہی کچھ بیان کریں گے نا جو قرآن و حدیث میں آیا, جو بزرگان دین نے بیان کیا. اس کی حکمت یہی ہے جو میں نے عرض کی کہ قبر کو چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یاد نہ دلائیں, یہ صبح کا ٹائم ہے, آپ ڈرائیں نہ. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے قبر کو کتنی دفعہ یاد کیا ہے. میں الزامی سوال عرض کر رہا ہوں, اب کس نے کتنی دفعہ یاد کیا وہ اس کا اپنا میٹر ہے. اگر زیادہ دفعہ یاد کیا ہوگا تو فائدہ تو ہے کہ موت کی یاد بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے, کہ موت کی یاد سے پھر وہ تیاری کا موقع ملتا ہے. کہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ میں نے مہینے کے آخر پہ بجلی کا بل دینا ہے, تو آپ بتائیں وہ پیسے بچا کے رکھے گا کہ نہیں رکھے گا, کہ ہاں یار میں نے دینا ہے. جب دینے کی باری آئے گی اور پیسے نہ ہوئے تو پریشانی ہوگی. تو اسی طرح سے جو قبر کو یاد رکھے گا اس کو یہ ہوگا کہ مجھے کسی بھی وقت اس دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے, کیونکہ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے, اور نہ یہ دنیا اس چیز کا نام ہے کہ آئے, کھایا پیا, پہنا, اور جناب سیر و تفریح کی, اور جناب ہنسی خوشی کی, کچھ غمی دیکھی, اس کے بعد ہم جناب فنا ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اسلام کا صحیح اور درست عقیدہ یہی ہے, اور یہی حقیقت ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک اگلا جہان شروع ہوگا جس کو عالم برزخ کا نام دیا جاتا ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں, ہم شعور رکھیں نہ رکھیں, ہم یاد کریں نہ کریں, اگلے عالم میں جانا تو ہے. ایسی بات. اگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے یا ریت میں سر دے لیں گے اور پھر سمجھیں گے ہم سیو ہو گئے, یا ہم یاد نہیں کریں گے, تو پھر ہم یہ سوچیں کہ قبر کے معاملات ہم سے اب جدا ہو گئے, اب ہمیں قبر کے معاملات نہیں دیکھنے پڑیں گے, تو ایسا نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غفلت میں مارے جاتے ہیں, عین موت سے کچھ لمحے پہلے انہیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم قبر و حشر کی تیاری کر لیتے. تو فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان القبر مقدمۃ الآخرہ, کہ بے شک قبر آخرت کا مقدمہ ہے, کہ جو سب سے پہلے چیز سامنے آتی ہے نا اس کو مقدمہ کہتے ہیں. جو ایک گیٹ ہے, گیٹ وے محشر میں جانے کے لیے, وہ قبر ہے. اور قبر کے جو مناظر اور قبر کی جو تنہائیاں, قبر میں اگر جو سزائیں ملیں یا قبر کی جو جزائیں ہیں,
وہ برحق ہیں، ایسی بات کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ جی۔ قرآن پاک میں بھی ظالموں کے لیے آیا کہ ان کے لیے ایک اور بھی عذاب ہے، تو شارحین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اس عذاب سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ صحیح۔ تو قبر نارمل کیس نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں اپنی قبر کی بہرحال تیاری کرنی ہے، اور ہمیں اس میں رہنا کتنا عرصہ ہے یہ ہمیں نہیں پتا، اور اگر سزائیں ہوئیں وہاں پر تو پھر وہ لمحے کا کروڑواں حصہ بھی ہم گزار نہیں سکتے۔ اس طرح کی سزاؤں کا بیان بھی ہے اور جزاؤں کا بیان بھی ہے۔ تو قبر کو بہرحال یاد کرنے میں فوائد ضرور ہیں۔ ہمارا نفس نہیں چاہے گا، شیطان بھی نہیں چاہے گا کہ ہم قبر کو یاد کریں، لیکن قبر کو یاد کرنے میں فائدہ ضرور ہے۔ درست فرمایا سر، بڑی ریلیونٹ بات کہی آپ نے، اور بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، اور یہ ہمیں جان لینا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں یہ استاد صاحب نے جو بات کی ہے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر بندہ قبر کا تھوڑا نقشہ تو ذہن میں لائے، جانا تو ہے نا، دیکھیں جب فوت ہو جائیں گے تو پھر لوگ دفنائیں گے۔ قبر میں دو احوال دیکھے لوگوں نے، کئی لوگوں نے آئی وٹنس کیے ہوں گے، آپ نے بھی شاید کیے ہوں جو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل۔ ہڈیاں بھی دیکھی ہوں گی قبروں میں، قبر کھودی گئی ہڈیاں نکلتی ہیں، میں نے تو دیکھی اللہ، ہڈیاں بھی نکل رہی۔ مجھے یاد ہے سر، میرے ننیال میں جو گاؤں ہے اس کے قبرستان میں، وہ یہ گاؤں دیہات میں یہ ہے سلسلہ کار کہ کبھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ لوگ قبر کھودنے میں خود آگے آتے ہیں، والنٹری بیسس پہ یہ سارے کام جی جی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی تو یوں ہی قبر کھودنے کے لیے جانا اور یوں کرنا، تو ادھر ایک جگہ کھود رہے تھے تو وہاں سے ہڈیاں نکلیں، یعنی اور جو کوئی دفن جی، تھا وہ پتہ نہیں ظاہر ہو گیا۔ نشان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جی جی زمین بھی بڑی سخت تھی۔ ٹھیک، بہرحال جب ہم نے اس کو کھودا نا جی، نیچے سے وہ تو نکل، نیچے سے وہ ہڈیاں نکل آئیں۔ بہرحال ان ہڈیوں کو اسی قبر میں جو ہے وہ دفن کیا۔ اسی قبرستان میں ہمارے حافظ صاحب تھے، ان کی امی جان کا انتقال ہوا، اور دوسری جو ہے وہ قبر کی جگہ کھودی گئی۔ وہ جناب علی جو جب مطلب نیچے گہرائی میں پہنچے نا سر، تو وہ جب کدال جو ہے وہ ماری تو وہ جو اینٹ تھی جو لحد بنی ہوئی تھی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اچھا، اب خوشبوؤں کے حلے جناب آ رہے ہیں، اور اندر مطلب کفن جو ہے وہ سلامت ہے، یہ نہیں آئی وٹنس بات یہ، اور ایک نے نہیں کئی لوگوں نے یہ جو ہے وہ دیکھا ہوگا، از خود یہ ہو گیا۔ از خود یہ ہو گیا، ہاں جی، کیا نہیں ہو گیا۔ اب دو چیزیں سر، دونوں چیزیں سامنے آئیں عابد بھائی، یہ بھی اور یہ وہ بھی۔ سو اٹس مینز کہ قبر کے معاملات میں کچھ تو ہے کہ ایک کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ حضرت مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، یہ زندہ مثال موجود ہیں، کفن بھی سلامت ہے، امامہ بھی جو ہے وہ سلامت ہے، زلفیں سلامت ہیں، اللہ اکبر۔ 3 سال کم و بیش 3 سال سے زائد عرصے کے بعد آپ کی جو ہے وہ قبر کھلی، اور یہ بھی ہے دیکھنے میں آیا۔ اور آپ نے شاید قبر میں نہ بھی دیکھا ہو تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی میتوں کو وہ ڈبے میں ڈال کے بس کہیں پھینک کے آ جاتے ہیں، ان کی بھی ہڈیاں نظر جو ہے نا وہ آ جائیں گی۔ تو کچھ تو قبر میں اٹس مینز کے عذاب بھی ہے اور جزا بھی ہے، ثواب مطلب جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے، دونوں کام ہیں۔ ہم اپنے آپ پہ غور کر لیں، اپنے لائف سٹائل پر بھی غور کر لیں کہ میرے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے بعد میں جب قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا حال بنے گا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ امیر سنت کی ایک وائس میں نے کچھ دن پہلے سنی، القبر بیت الدیدان، قبر جو ہے یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ آج ہمارے کپڑوں میں ایک کیڑا جو ہے نا وہ گھس جائے، ہم کیا ہماری حالت ہوتی ہے، وہاں تو کیا حال ہوگا عابد بھائی؟ بیچارگی کا عالم ہوگا نا۔ یہاں تو زندگی میں ہمارے یہاں روح موجود ہے اور ہمارے جسم کے ساتھ ایسی وابستہ ہے کہ ہم جب چاہیں اس کو حرکت دے سکتے ہیں، تو ہم ان تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں۔ جی، وہاں پر ہم بے بس ہوں، یعنی ہاتھ ہلانے کے بھی ہم اہل نہیں ہوں گے۔ ہائے ہائے، اس وقت جب یہ چیزیں آئیں گی پھر بنے گا کیا، اللہ بچا، سوچنا آج ہے، اللہ اپنی رحمت ہونا فرمائے۔ کل ہے۔ جی بالکل درست فرمایا۔